بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر انتہائی اہم ترین تجزیہ دیا ہے صدیق جان صاحب نے، اور اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر جو حقائق ہیں وہ انہوں نے بتائے۔ آئیے پہلے ان کی بات سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی کال دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اسلام آباد کی کال کی تاریخ دینے کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ایک کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم آیا اسلام آباد کس تاریخ کو جا رہے ہیں، یہ تاریخ اناؤنس کر دی جائے یا اس کو خفیہ رکھا جائے، اور خفیہ طور پر پلان کر کے اور پہلے کوئی 2-2.5 ہزار لوگ پہلے وہاں پر پہنچ جائیں اور اس کے بعد فوری طور پہ باقی علاقوں کے لوگوں کو کال دی جائے، وہ پہنچے۔ اس پہ کنفیوژن ہے، لیکن یہ تاریخ بھی آ جائے گی۔ لیکن پرنسپلی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا دوبارہ، اور ساتھ ہی جو دیگر اضلاع میں جو احتجاج کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں جو اعلان کیا گیا ہے اس میں 11 اکتوبر کو ملتان اور سائیوال میں احتجاج ہوگا، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ اور سرگودا میں احتجاج ہوگا، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں احتجاج ہوگا، اور 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں دوبارہ احتجاج ہوگا۔ اور ساتھ ہی جو اسلام آباد کی کال ہے اس کے حوالے سے کہا گیا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اعلان کرے گی۔ یہ تو ہو گیا معاملہ۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے دوبارہ جو ہے وہ کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ تحریک انصاف کا جس برے انداز میں جو ان کی تحریک کا ایک احتجاج کا اختتام ہوا یا ایک کنفیوژن پھیلی، اس کے بعد حکومت دوبارہ شیئر ہو گئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں شروع کر دی، اور پھر دیکھیں نا کہ کل آج خط لکھ دیا ہے دوبارہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے، اور انہوں نے خط لکھا ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور کہا ہے کہ جناب آپ وہ کریں، جو مخصوص نشستیں ہیں جو ہم نے قانون میں تبدیلی کی تھی، اس کے بعد یہ مخصوص نشستیں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں میں دوبارہ تقسیم کریں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوبارہ تقسیم کریں۔ ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی میں سینٹ انتخابات کروانے کے لیے جو پیٹیشن ہے وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ آج پشاور ہائی کورٹ میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے زرداری کا جاری کیا گیا، قاضی فائز عیسیٰ کو منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکال کے اور امین الدین خان کو کمیٹی میں لگانے کے لیے اس کو چیلنج کیا گیا تھا شبلی فراز صاحب کی طرف سے، اس پہ بھی پشاور ہائی کورٹ نے لمبی تاریخ ڈال دی ہے، 15 تاریخ۔ اس وقت پوری طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی بھی نظام کو پوری طرح سے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم ہو، انہوں نے جس طرح سے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ایکٹ اس میں ترمیم کے آرڈیننس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، کیسے جسٹس فیصل زمان سے اپنے پاس لگایا، پھر سماعت ایک دن اپنا کاز لسٹ منسوخ کر دی، پھر اگلے دن آ کے لمبی تاریخ ڈال دی۔ سندھ ہائی کورٹ سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں بھی بس تاریخ پہ تاریخ اور لمبی چوڑی باتیں، کچھ نہیں اس کے اوپر کیا جا رہا۔ پشاور ہائی کورٹ بھی آج آپ نے دیکھ لیا، یعنی 3 ہائی کورٹس جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ڈکٹیٹر بنانے کے لیے اور اس کو وارداتیں ڈالنے کے لیے جو زرداری اور شہباز شریف نے مل کے واردات ڈالی ہے، اس کے اوپر 3 ہائی کورٹس نے ایک طرح سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹسز ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور ان کو ایک شاید خوف ہے اپنی ذات کا کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کنٹینیو کر گیا، ہم یہاں سے ہم اس کو سسپینڈ بھی کر دیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نے بیٹھ کے ہمارے فیصلے کو کالعدم کر دیا فوراً، تو بعد میں ہم سپریم کورٹ نہیں جا سکیں گے اگر قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوگی۔ یعنی ابھی تک 3 ہائی کورٹس تو کم از کم خوف زدہ ہیں، 4تھی ہائی کورٹس کو تو آپ گنے ہی نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، وہاں عامر فاروق صاحب بیٹھے ہیں، اور عامر فاروق صاحب کے پاس تو کسی نے میرے خیال چیلنج ہی نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے چیلنج کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ عامر فاروق صاحب کا قاضی فائز عیسیٰ کے برابر ہی اسٹیک ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ عامر فاروق صاحب کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہی مجھے جو ہے اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو مجھے وہ سپریم کورٹ لے کر جائیں گے، اور میں اگلا 2032 میں جا کے چیف جسٹس پاکستان بنوں گا، تو عامر فاروق صاحب کا بھی براہ راست اس میں ایک وہ ہے مفاد ہے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، تو ادھر تو کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا۔ اور پھر 5ویں ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ بچتی ہے، ان کے بارے میں بھی ہاشم کاکڑ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے بندے ہیں، اور ویسے ہم نے بلوچستان کے ججز کا دیکھ ہی لیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جمال خان مندخیل ہوں، نعیم اختر اغوان ہوں، ان کے بارے میں ان بلوچستان کے چیف ججز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ علی احمد کرد صاحب جو بلوچستان سے ایک بڑا نام ہے، ان کا ایک نوٹ آیا تھا بلوچستان کے ان ججز کے بارے میں، وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں نا کہ 4 ججز نے مکمل طور پہ یا جزوی طور پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق کی نشستیں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ دیا اس 13 رکنی بینچ میں سے، اور ان 4 میں سے 3 کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ تھا۔ وہ بلوچستان
جس کے لوگوں کی مزاحمت مشہور ہے، جس کے لوگوں کی ریزسٹنس مشہور ہے، لیکن اس بلوچستان کے ججز کے حالات اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ اس بلوچستان کے 3 جج جو ہیں ان میں سے مطلب 2 نے جزوی طور پر اور 1 نے مکمل طور پہ یہ نشستیں چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو دینے کا فیصلہ جو ہے وہ صادر کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں بلوچستان کو ان کے حقوق نہیں ملتے، کیوں بلوچستان کی ناانصافیاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بلوچستان سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ججز، ان کے آپ نے حالات اور صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے کہ 3 جج جن میں سے 1 چیف جسٹس پاکستان ہے، اس کے باوجود بلوچستان کے حالات کتنے بدتر ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں۔ پچھلے 1 سال میں جو کچھ پورے پاکستان میں ہوا ہے، ویسے تو قاضی صاحب نے اب پورے پاکستان کو ہی بلوچستان بنا دیا ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے، اور ان ججز کو ایک نام دیا گیا، وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ نامناسب ایک نام ہے کہ ان کو جوڈیشری میں کون سا گروپ جو ہے وہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان نے تو آگے شاید جانا نہیں ہے، تو ہم پورے پاکستان کو بلوچستان بنا دیں اور حالات پورے پاکستان میں بلوچستان جیسے بنا دیں۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر تنقید ہوئی، لیکن میں وہ بات مجھے جو نام ان کے لیے لیا گیا جس تنظیم کا کہ اس تنظیم کا یہ ججز ونگ ہے، تو میں وہ نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ نامناسب ہے۔ تو اب کیونکہ کوششیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو تحریک انصاف کیونکہ پچھلے 72 گھنٹے میں بہت کنفیوژن تھی، اور بہت کنفیوژن اس لیے تھی کہ تحریک انصاف مکمل طور پر غائب تھی، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کو 2 تا اکثریت لوگوں نے دی، اور جس جماعت کا سربراہ عمران خان جیل میں، اس کی بیوی جیل میں، بے گناہ، کوئی اس کا قصور نہیں ہے، اور بشرا بی بی صاحبہ جیل میں، بشرا بی بی صاحبہ کے علاوہ عمران خان کی بہنیں جیل میں، عظمیٰ خان و علیمہ خان جیل میں تو نہیں، وہ پولیس کی حراست میں، اور ان کا بھانجا حسان نیازی وہ جو ہے وہ ملٹری کسٹڈی میں ہے اور 1.5 سال ہو گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ عمران خان کیا قربانی دے، اور پارٹی کی حالات یہ ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کیا اس کے بعد پارٹی ایک کنفیوژن کے شکار تھی، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے آج پھر ایک خطاب کیا، میرا خیال ہے کہ اس پہ اب میں مزید بات نہیں کروں گا۔ آپ میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے خود تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا گزشتہ خطاب، آج والا خطاب، اور عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی گفتگو تھی اس پہ جو عمران ریاض خان صاحب نے ولاگ کیا تھا، یہ تینوں آپ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا سچ بول رہے ہیں۔ یہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں مزید اس پہ اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، بہت زیادہ بات کر چکا ہوں، دلائل کے ساتھ بات کر چکا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے کوششیں شروع ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہمیں اب سارا فوکس جو ہے وہ دوبارہ اس چیز پر رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ دیکھیں مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے، مسئلہ پاکستان کا ہے، مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہو گئی تو یہ پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت خوفناک اور خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس بڑے عذاب اور بڑی تباہی اور بربادی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے مطلب انصار عباسی صاحب کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انصار عباسی صاحب جو عمران خان کے حوالے سے پچھلے 2 سال میں درجنوں جھوٹی خبریں دے چکے ہیں، غلط خبریں دے چکے ہیں، کسی کے کہنے پہ واضح طور پہ پڑھ کے لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے یہ خبریں دی ہیں، لکھی لکھائی جیسے خبریں کہیں سے آتی ہیں، تو انہوں نے خبریں دی 3 یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور ایک خبر اس میں سے نیگیٹو انہوں نے دی، آج اس کی ان کو وضاحت کرنی پڑی۔ کیسے؟ پہلے انصار عباسی صاحب 12 سپٹمبر کو ایک خبر دیتے ہیں، سپر لیڈ لگتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اکثریت جو ہے وہ حاصل ہو گئی ہے اس نظام کو، اس حکومت کو۔ پھر انصار عباسی صاحب 5 اکتوبر کو کہتے ہیں، کیونکہ 12 سپٹمبر کو انہوں نے یہ خبر دی تھی، 14 سپٹمبر 15 کو جھوٹ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، تو پھر انصار عباسی صاحب 5 اکتوبر کو جو ہے یہ خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 5 سینیٹرز اور 7 قومی اسمبلی کے اراکین کی کمی ہے، اور یہ خبر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر انہوں نے دی اور اس کے بعد کانپیں ٹانگ گئی، اس کے بعد آج اس کی وضاحت جاری کرنی پڑی اور ایک طرح سے دبے الفاظ میں معافی مانگنی پڑی اس نظام سے، اور یہ انصار عباسی صاحب کی بہادری ہے، دلیری ہے۔ ظاہر ہے انصار عباسی صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور کس طرح کی وہ صحافت کر رہے ہیں اور کس طرح کی وہ خبریں دیتے ہیں، پچھلے 2 سال میں ان کی خبریں آپ پڑھ لیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔